دنیا کے سب سے بڑے اور جدید مسافر طیارے بوئنگ 747 کو کنگ آف دا اسکائیز کہا جاتا تھا، لیکن 15 نومبر 1974 کا دن ہوابازی کی دنیا کے لیے ایک المناک باب بن گیا جب لوفتھانزا فلائٹ نمبر 740 نیروبی کینیا میں تباہ ہو گئی۔ یہ حادثہ نہ صرف انسانی جانوں کا زیان تھا بلکہ بوئنگ 747 کے لیے بہت بڑا المیہ تھا جس نے ہوابازی کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ آج ہم اس واقعے کے تہہ تک جائیں گے اور جانیں گے کہ کیسے جدید ٹیکنالوجی، انسانی غلطی اور غیر متوقع حالات نے مل کر ایک خوفناک حادثے کو جنم دیا۔ لوفتھانزا فلائٹ نمبر 540 جو جرمنی کی مشہور ایئر لائن کی ایک بین الاقوامی پرواز تھی جو فرینکفرٹ سے نیروبی کے لیے روانہ ہوئی۔ اس کا مقصد نیروبی کے مسافروں کو جدید سہولیات اور آرام دہ سفر فراہم کرنا تھا۔ یہ پرواز بوئنگ 747 کے ذریعے کی جا رہی تھی جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا اور جدید طیارہ سمجھا جاتا تھا۔ اس طیارے میں ٹوٹل 157 افراد سوار تھے جن میں 140 مسافر اور 17 عملے کے افراد شمار تھے۔ مسافروں میں کاروباری افراد، سیاح، بچے اور خاندان شامل تھے جو کینیا میں اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے سفر کر رہے تھے، اور کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سفر ان کی زندگی کا آخری سفر بن جائے گا۔ فرینکفرٹ سے ادیس ابابا تک پرواز کامیاب رہی۔ ادیس ابابا میں مختصر قیام کے بعد طیارہ نیروبی کے لیے روانہ ہوئی۔ سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی طیارہ نیروبی کے قریب پہنچا تو حالات بدلنے لگے۔ جب طیارہ نیروبی ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے لیے نیچے آیا تو کچھ اہم حفاظتی اقدامات پورے نہیں کیے گئے۔ طیارے کے فلائٹ لیور سسٹم کو چالو نہیں کیا گیا جو لینڈنگ کے دوران اہم تھا۔ اس کے نتیجے میں طیارے نے کنٹرول کھو دیا اور رن وے پر چھونے سے پہلے ہی زمین سے ٹکرا گیا۔ جیسے ہی طیارہ زمین سے ٹکرایا ایک زوردار دھماکہ ہوا اور طیارے کے پرزے ہر طرف بکھر گئے۔ طیارہ رن وے سے پھسلتے ہوئے میدان میں جا گرا اور آگ کے شعلے آسمان کی طرف بلند ہونے لگے۔ مسافر چیخ رہے تھے اور ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ حادثے کے نتیجے میں 59 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ باقی زندہ بچ جانے والے مسافر اور عملے کے افراد زخمی حالت میں طیارے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ اس سانحے نے نہ صرف نیروبی بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ حادثے کے فوراً بعد لوفتھانزا اور بین الاقوامی ایوی ایشن اداروں نے ایک مکمل تحقیقات کا آغاز کیا۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا کہ لینڈنگ کے دوران عملے نے اہم حفاظتی سسٹمز کو چالو نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے طیارے نے کنٹرول کھو دیا۔ حادثے میں ہلاک ہونے والے 59 افراد کے خاندانوں کے لیے یہ ایک ناقابل تلافی نقصان تھا۔ ان کے پیارے جو خواب لے کر سفر پر نکلے تھے کبھی واپس نہیں آئے۔ زندہ بچ جانے والے مسافروں نے اس حادثے کو ایک خوفناک تجربہ قرار دیا۔ زخمی مسافروں نے اپنی زندگیاں بدلتے ہوئے دیکھیں اور وہ اس حادثے کے اثرات کو ہمیشہ محسوس کرتے رہیں گے۔ یہ حادثہ ہوابازی کی دنیا کے لیے ایک اہم موڑ تھا۔ بوئنگ کمپنی اور دیگر ایئر لائنز نے اپنی تربیت، حفاظتی معیار اور طیاروں کو ٹیکنالوجی میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کی۔ اس حادثے کے بعد بوئنگ 747 کو مزید محفوظ بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے۔ ایئر لائن نے اپنے عملے کی تربیت کو بہتر بنایا تاکہ مستقبل میں ایسے حادثات سے بچا جا سکے۔ تو ناظرین، یہ تھی لوفتھانزا فلائٹ 540 کی کہانی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ڈاکیومنٹری پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔